یہ بات شاید آپ کو نہیں معلوم ہوگی، اور اگر معلوم ہوگی تو بہت۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ لوگ کو پھر سے ایک تحسین جنانے کا ویڈیو پیش کرتے ہیں، جس کے سنتے ہی آپ لوگ کا واقعی میں من خوش ہو جائے گا، ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ تو آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں۔ یہ بات شاید آپ کو نہیں معلوم ہوگی، اور اگر معلوم ہوگی تو بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی۔ 4 نبی ابھی بھی زندہ ہیں، 2 دنیا میں اور 2 جنت میں۔ دنیا میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، اور جنت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں کیسے گئے اور کیا واقعہ پیش ہوا وہ سنیے گا۔ ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے، دھوپ بڑی شدت کی تھی، بڑی تیز تھی۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار مجھے اتنی شدت کے ساتھ دھوپ لگ رہی ہے، اور جو فرشتہ سورج کے اوپر ہوگا اس کا کیا حال ہوگا، اس کو کتنی گرمی محسوس ہوتی ہوگی۔ حالانکہ فرشتوں کو نہ تو گرمی لگتی ہے نہ تو جاڑا لگتا ہے، لیکن آپ نے بس یوں ہی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار اس پر آسانی فرما۔ جب آپ نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے سے فرمایا کہ دیکھ، میرا ایک بندہ ہے، اس نے تیرے لیے دعا کی ہے کہ میں تجھ پر آسانی فرماؤں۔ تو فرشتے نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اے پروردگار میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جا اس سے مل لے جا کر۔ تو وہ فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا، اور آنے کے بعد کہا کہ آپ نے میرے لیے دعا کی، آپ کی جو تمنا ہو، جو بھی خواہش ہو، آپ مجھے بتائیے، اور میں بھی آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا ہوگا، مجھے جنت اور دوزخ اور تمام جگہوں کی سیر کرنی ہے۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ یہ کام تو میرے انڈر میں نہیں ہے، یہ کام تو میں نہیں کر سکتا، لیکن میرے دوست حضرت ملک الموت ہیں، وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو کہا میں ان کو بلاتا ہوں اور ان سے یہ کام کرواتا ہوں۔ تو اس فرشتے نے حضرت ملک الموت کو بلایا اور سارا واقعہ بتایا۔ حضرت ملک الموت نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے تو تمہیں پہلے مرنا ہوگا، اس کے بعد تم جاؤ گے، اس سے پہلے تو تم جا نہیں سکتے، اور ابھی تمہاری زندگی ہے، ابھی تم مر نہیں سکتے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ روح نکالنے والا تو ہی ہے، تو ہی فرشتہ ہے جو روح قبض کرتا ہے، تیرے اختیار میں ہے یہ، تو ابھی میری روح نکال اور پھر میرے اندر ڈال دے، تو اس بات پر بھی عمل ہو جائے گا کہ انسان کو مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر جنت میں جانا ہے، تو میں مر بھی جاؤں گا اور اس کے بعد میں زندہ بھی ہو جاؤں گا، تو اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔ تو حضرت ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی اور پھر آپ کے جسم میں روح واپس کر دی۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کو پھر حضرت ملک الموت نے تمام جگہوں کی سیر کرائی۔ جب جنت میں لے گئے تو جنت کے اندر لے گئے اور جنت کی سیر کرائی۔ جب جنت کی سیر کر لی تو حضرت ادریس علیہ السلام سے حضرت ملک الموت نے کہا کہ اب باہر نکل آؤ، اب آپ نے سیر کر لی ہے، اب چلو دنیا میں چلتے ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا اب میں واپس کیسے آؤں گا، اب تو میں جنت میں آ گیا ہوں، اب میں یہاں سے نہیں نکلوں گا، اور جو ایک بار جنت میں آتا ہے وہ یہاں سے نکل کے نہیں جاتا ہے۔ اب حضرت ادریس علیہ السلام نے جب اتنا کہا تو ملک الموت نے کہا کہ یاد کرو تم نے کہا تھا کہ میں سیر کروں گا، اور ہم نے آپ کو سیر کرا دی، اب آپ نکلیے جنت سے باہر۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا ایک بات بتاؤ، جنت میں آنے کے لیے کیا شرط ہے؟ کہا جنت میں آنے کے لیے تو مرنا شرط ہے، جب انسان مر جاتا ہے، اچھے عمل ہوتے ہیں، نیک کام کیے ہوئے ہوتا ہے، تو وہ جنت میں آتا ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا تو ذرا یاد کرو کہ مجھے موت آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ تو حضرت ملک الموت نے کہا ہاں موت تو آئی ہے، کب پھر کس بات کے لیے آپ مجھے جنت سے باہر لے کے جا رہے ہو؟ تو حضرت ملک الموت نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ہے پروردگار یہ تیرا بندہ کیسا ہے، اس کو میں نے جنت دوزخ کی سیر کرا دی اور تمام جگہوں کی سیر کرا دی، اس نے کہا تھا، اور اب یہ جنت سے باہر نہیں نکل رہا، پروردگار تو ہی کچھ فیصلہ فرما۔ تو اللہ رب العزت نے 4 فرشتوں کو بھیجا۔ ان 4 فرشتوں نے آ کر دونوں طرف کی باتیں سنی۔ حضرت ملک الموت نے بھی اپنی بات رکھی، حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی اپنی بات رکھی۔ تو ان فرشتوں نے فیصلہ کیا کہ بات تو ادریس کی ٹھیک ہے، جنت میں آنے کے لیے موت کا آنا ضروری ہے، جو کہ اس کو موت آئی ہے۔ تو حضرت ملک الموت اور ان فرشتوں میں بحث و مباحثہ ہونے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اے میرے فرشتوں آپس میں بحث و مباحثہ نہ کرو، یہ میرا بندہ ہے، اب اسے جنت میں ہی رہنے دو، جنت سے مت نکالو۔
تو حضرت ادریس علیہ السلام کا جو واقعہ پیش ہوا وہ اس طریقے سے، اور اس طریقے سے وہ جنت میں گئے اور آج بھی زندہ